آمنہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی لیکن اس کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ فون ہاتھ میں تھا اور ایک اور نوٹیفیکیشن، ویڈنگ انویٹیشن۔ اس دفعہ اس کی وہ کزن جو اس سے عمر میں چھوٹی تھی۔ آمنہ نے اپنا فون سائلنٹ پہ رکھ دیا اور ہلکی آواز میں کہا، یا اللہ میری باری کب؟ اور اس کے ساتھ ہی تھکان، جلن، حسد، سب کچھ ایک ساتھ ہی اس کے اندر اتر آئی۔ دھیرے دھیرے اس نے لوگوں سے ملنا کم کر دیا، شادی سے نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان سوالوں کی وجہ سے جو ہر دفعہ ملنے پہ لوگ اس سے کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا؟ کوئی بات نہیں بنی؟ اتنی اچھی اور پڑھی لکھی لڑکی ہو پھر کیوں اتنی دیر ہوتی ہے؟ دیر کی وجہ کوئی تو ہوگی نا۔ ہفتے مہینوں میں بدلے اور اس کا دل اور بھاری ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے یقین ہوتا چلا گیا کہ کمی اسی کے اندر ہے، اور اس سوچ نے اس کا سیلف کانفیڈنس بالکل اندر سے ختم کر دیا۔ نمازوں میں دل نہیں لگتا، دعا میں یقین ختم ہو گیا اور راتیں رو کے گزرنے لگیں۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اسلامک گائیڈنس سیشن بک کر لیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کی آنکھیں تھکان اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کونسلر نے اس کو دیکھا اور پیار سے مسکرا کے کہا، السلام علیکم۔ یہاں پر آنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد آمنہ ٹوٹ گئی۔ سب آگے بڑھ رہے ہیں اور میں وہیں کی وہیں ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، پھر بھی کچھ نہیں بدلتا۔ کونسلر نے سنا اور مسکرا کے کہا، تمہیں پتہ ہے قرآن ڈیلیز کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پھر انہوں نے آیت پڑھی اور کہا، ہو سکتا ہے کوئی چیز جو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں۔ ڈیلے کا مطلب انکار نہیں ہوتا، بلکہ کبھی اللہ ہمیں کسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے تو کبھی کسی چیز کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہمارے دل کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ اور شیطان اسی انتظار میں ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تم پیچھے کیوں رہ گئی؟ کیا تم انورتی ہو؟ اور یہی وسوسے دل میں جلن کو جنم دیتے ہیں، اور یہی جلن دل کو زہر بنا دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ کونسلر نے کہا، تمہارا کام ہے دعا کرنا اور کوشش کرنا، ٹائمنگ سیٹ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہر شخص کا نکاح پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح شخص کے ساتھ۔ تو اگر تم کسی کا نکاح ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے جلنے کے بجائے اس کے لیے دعا کرو، شکر کی عادت اپناؤ اور اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ اللہ دیر نہیں کرتا بلکہ بہتر کرتا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں میں پھر آمنہ بدلنے لگی۔ وہ دعا کو آنسوؤں کے بجائے یقین سے مانگنے لگی۔ اس کا انتظار اب توکل میں بدل گیا۔ جلن پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا دل اب ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اب اللہ سے کہتی تھی، یا اللہ میں اب جلدی نہیں بلکہ بہتر مانگتی ہوں۔ شادی کا ڈیلے ہونا کوئی سزا نہیں ہوتا بلکہ ایک روحانی انتظار ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر ورژن کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اور ہیلنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم جلن کو دعا سے، انتظار کو توکل سے اور مقابلے کو شکر سے بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ چیز بھی آپ کو پانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔